شروع کرتا ہوں اس رب الجلال کے نام سے جو سورج کو مشرق سے طلوع اور مغرب پر غروب کرتے ہیں۔ میرا نام اجمل خان ہے اور میں لاء میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ اس وقت کے لحاظ سے اور حالات کے لحاظ سے آج کل چونکہ طلاق اور خلا اس طرح کی کیسز جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور پھر جو ہے طلاق اور خلا یا لینے کے بعد پھر بچوں کے لیے جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر بیوی کے یا والدین کی جو ہے وہ ان کے بچے ہو تو پھر بچوں کی کسٹڈی کا مسئلہ ہوتا ہے کہ یار بچے جو ہے وہ کس کے پاس رہیں گے، والد کے پاس رہیں گے یا والدہ کے پاس رہیں گے۔ تو اس ٹاپک کے بارے میں آج جو ہے وہ میں تفصیل سے بات کروں گا کہ بچے کا جو ہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ان کی تحویل جو ہے، ان کی کسٹڈی جو ہے وہ کب جو ہے وہ ماں سے باپ کی طرف جو ہے وہ منتقل ہو جاتا ہے۔ مطلب ہے کس ٹائم اور کس ٹائم پیریڈ میں باپ جو ہے اس بات کا حقدار ہوتا ہے کہ بچوں کی کسٹڈی جو ہے، بچوں کی تحویل جو ہے وہ خود لے لے یا ان کے پاس بچوں کی تحویل آ جائے۔ تو اس ٹاپک کے بارے میں آج میں تفصیل سے بات کروں گا۔ آپ سب دوستوں کی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو مزید ویڈیوز کے بارے میں نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو آج کل جو برننگ ایشو ہے اور عام طور پر جو ہے نا وہ والدین کے لیے جو ہے نا ان کے بچوں کی تحویل کا مسئلہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہے وہ کس کے پاس رہیں گے، ماں کے پاس رہیں گے یا باپ کے پاس رہیں گے۔ تو ہمارا قانون یہ ہے کہ 7 سال تک جو ہے وہ بیٹا جو ہے، جو بچہ ہے، جو بیٹا ہے، وہ جو ہے، جو لڑکا ہے وہ ماں کے ساتھ جو ہے وہ رہے گا، اور اگر بیٹی ہے تو بلوغت تک جو ہے وہ ماں کے ساتھ رہے گی۔ مطلب ہے بیٹا 7 سال تک لڑکا، اور بیٹی جو ہے، لڑکی جو ہے وہ بلوغت تک ماں کے ساتھ رہے گی۔ لیکن اس میں کچھ استثنائی صورتی بھی ہے، کچھ ایگزیمشن بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض اوقات جو ہے ماں سے جو ہے وہ تحویل کا حق، بچے کی تحویل کا حق وہ باپ کی طرف جو ہے وہ منتقل ہوتا ہے۔ تو وہ تب منتقل ہوتا ہے جب جو ہے اگر ماں جو ہے وہ بدکار ہو، مطلب ہے ان کا کریکٹر لیس ہو۔ اگر کریکٹر لیس ہو، ان کا کنڈکٹ صحیح نہ ہو، تو اسی صورت میں جو ہے وہ لڑکا یا لڑکی، ان کی جو کسٹڈی ہے وہ ماں سے جو ہے وہ باپ کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے میں کیس لا بتا دیتا ہوں۔ کیس لا ہے 1994 PCRLJ پیج 136 میں لکھا ہوا ہے۔ ایک آپشن تو یہ ہوا، اور دوسری آپشن یہ ہے کہ اگر ماں جو ہے وہ دوسری شادی کر لیتی ہے، فار ایگزامپل ہسبینڈ نے ان کو طلاق دے دیا، طلاق لینے کے بعد جو ہے وہ ان کے ساتھ بچی بھی ہے، بچوں کی کسٹڈی جو ہے ان کے پاس ہے، لیکن وہ کسی اجنبی کے ساتھ جو ہے وہ شادی کر لیتی ہے، تو اسی صورت میں ان کا جو تحویل کا حق ہے، ان کو جو کسٹڈی کا رائٹ ہے، وہ جو ہے وہ ہسبینڈ کی طرف جو ہے نا منتقل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے لیے میں کیس لا بتا دیتا ہوں۔ 2002 YLR پیج 2854 1980 CLC پیج 1024۔ اس میں جو ہے کسٹڈی کا حق، جو تحویل کا حق ہے، وہ ماں سے جو ہے وہ باپ کی طرف جو ہے وہ منتقل ہو جاتا ہے۔ تو 2 پوائنٹس تو یہ ہو گئے کہ اگر ان کا کنڈکٹ صحیح نہ ہو، ان کا کریکٹر صحیح نہ ہو، تو اسی صورت میں جو ہے وہ جو تحویل کا رائٹ ہے وہ ماں سے باپ کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ سیکنڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ کسی اجنبی کے ساتھ شادی کر لیتی ہے تو اسی صورت میں بھی جو ہے وہ ماں جو ہے اپنی کسٹڈی کا رائٹ جو ہے کھو دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک تھرڈ آپشن یہ ہے کہ اگر ماں جو ہے وہ شہر سے دور رہ رہی ہو، جہاں پر بنیادی سہولیات کی کمی ہو، اور اس کے علاوہ اگر وہ بچے کا یا لڑکا یا لڑکی ان کا دیکھ بھال صحیح طریقے سے نہیں کر رہی، تو ایسی صورت میں بھی جو ہے وہ ماں جو ہے اکثر کسٹڈی کا رائٹ جو ہے وہ کھو دیتی ہے۔ اور اس کے لیے میں کیس لا بتا دیتا ہوں۔ FieldD 2010 لاہور پیج 206 اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ کچھ صورتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ڈیفائن کر دیے کہ ان صورتوں میں جو ہے وہ ماں کسٹڈی کا رائٹ جو ہے وہ کھو دیتی ہے۔ عام طور پر ہمارے قانون کے مطابق جو ہے 7 سال تک اگر لڑکا ہو تو وہ ماں کے ساتھ جو ہے وہ رہے گا، اور اگر لڑکی ہو تو بلوغت تک جو ہے وہ ماں کے ساتھ رہے گی۔ لیکن اس کے علاوہ جو ہے کچھ صورتیں ایسی ہے جو کہ میں نے
کچھ ایگزیمشن ایسے ہیں جو کہ میں نے بتا دیے کہ ایسی صورت میں جو ہے وہ کسٹڈی جو تحویل کا رائٹ ہے وہ ماں سے جو ہے وہ آٹومیٹکلی باپ کی طرف منتقل ہوتا ہے اور بچے جو ہے وہ باپ کی کسٹڈی میں آ جاتے ہیں۔ اس میں سے صورت یہ ہے کہ اگر ماں جو ہے وہ کریکٹر لیس ہو، اس کے علاوہ اگر ماں جو ہے وہ کسی اور سے اجنبی سے شادی کر لیتی ہے، یا ان کی رہائش جو ہے وہ کہیں ایسی جگہ پر ہو جو کہ سٹی سے دور ہو، ان کو بنیادی سہولت جو فیسلٹیز ہے، بیسک فیسلٹیز ہے وہ ان کو اویلیبل نہ ہو۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر وہ بچے کی جو ہے وہ دیکھ بھال جو ہے وہ صحیح طریقے سے وہ نہیں کر رہی ہے، تو اسی یہ کچھ آپشنس ہے کہ اس میں جو ہے وہ پھر ماں جو ہے اپنی کسٹڈی کا رائٹ جو ہے وہ کھو دیتی ہے۔ لیکن عام طور پر ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ عدالت میں جو ہے وہ ججز دیکھتے ہیں کہ بچے کی ویلفیئر جو ہے وہ کہاں پر ہے، ان کی بہتری کہاں پر ہے، تو اسی کے مطابق بچوں کی ویلفیئر کو دیکھ کر، ان کی بہتری کو دیکھ کر عدالت ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کس کا رائٹ بنتا ہے، والد کا یا والدہ کا، ان دونوں میں سے کس کا رائٹ بنتا ہے کہ بچے کس کے ساتھ ہیں۔ لیکن جو ایگزیمشن ہے، جو صورتیں میں نے ڈسکس کر دیے کہ انہی پوائنٹس کی بنیاد پر جو ہے، چونکہ ان کا بیسک رائٹ ہے کہ 7 سال اور بلوغت تک ان کے ساتھ ہی رہے، ماں کے ساتھ رہے بچے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر اس میں یہ پوائنٹس جو میں نے ڈسکس کر دیے اگر یہ جو ہے والدہ میں ہو، تو اسی صورت میں وہ اپنی تحویل کا رائٹ جو ہے وہ کھو دیتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری اس لیکچر سے سیٹسفائیڈ ہوئے ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ۔